پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ وضو کرتے ہوتے اور کوئی بلی آپ کے سامنے میں چلی آتی تو آپ وضو کے پانی کو اور اس برتن کو بلی کی طرف کر دیتے اور وہ بلی جی بھر کر پانی پی لیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شفقت رکھی تھی، آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحم رکھا تھا، اس کے فیض سے جہاں انسان مستفید ہوئے ہیں وہیں جانور، چرند پرند درند سب نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ سے گزر رہے تھے، آپ کو چیونٹیوں کے ایک بل پر نظر پڑی جس کو کسی نے جلا دیا تھا۔ آپ نے رک کر پوچھا کہ اس بل میں کس نے آگ لگایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آگ سے عذاب دے، کسی کو آگ میں جلائے۔ جس نے آگ کو پیدا کیا ہے اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو آگ میں جلائے، آگ سے سزا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آگ سے حفاظت فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بلیوں کا اتنا خیال تھا، جہاں چیونٹیوں کا اتنا خیال تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ راستہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو صاحب اپنی اپنی سواریوں پر کھڑے بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ سواریاں اس وقت کی اونٹ، گھوڑے، یہی سب سواریاں تھیں، جانوروں پر لوگ سواری کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ٹوکا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے اسے کرسی بنا رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جانور سواری کے لیے ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا استعمال کا حق دیا ہے، آدمی اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے اور بلا ضرورت جانوروں کو بھی استعمال نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اسے کرسی بنا رکھا ہے؟ یعنی آپ اس پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بات کرنا تھا تو اتر جانا چاہیے تھا۔ یہ جانور سواری کے لیے ہے، سفر کو طے کرنے کے لیے ہے، نہ کہ یہ کرسی ہے اور بیٹھ کر یہ بات کرنے کے لیے ہے۔ آج روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل کے اندر کجی ہے، جن لوگوں کے دل کے اندر حسد ہے، جن لوگوں کے دل کے اندر جلن ہے، وہ لوگ ان بڑی بڑی غلطیوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر آج روئے زمین پر امن و امان ہم چاہتے ہیں، یا روئے زمین کے اندر جو پریشانیاں ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، ظلم و زیادتی ہے، آپس میں جھگڑے اور فتنے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن ملے، سکون ملے، تو سب سے بڑی اگر کہیں رہنمائی مل سکتی ہے اور اگر کہیں کوئی نمونہ ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانیں اور جان کر سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر اس کو برتیں، اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت سے ہماری زندگی بھی اور اس روئے زمین کے انسانوں اور تمام مخلوقات کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ سب کے اندر ایک چین، ایک سکون آئے گا۔ جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف بیجا تبصرے کرتے ہیں، وہ لوگ اس روئے زمین کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک، آپ باعث کن فکا ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو اس روئے زمین پر بھیجنا منظور تھا، اسی لیے خداوند قدوس نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ شجر و حجر، یہ بحر و بر، یہ چاند سورج ستارے، یہ آسمان زمین، یہ کہکشاں، اور جو کچھ بھی روئے زمین پر رونق و رعنائی نظر آتی ہے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو بھیجنا تھا، تو اپنے محبوب کو بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی گزرگاہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اس دنیا کو سجایا ہے۔ اب محبوب کے صدقے میں ہر کوئی اس روئے زمین پر جی رہا ہے اور اس دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے صدقے میں آدمی جی رہا ہے، جس کے صدقے میں کھا پی رہا ہے، کم از کم اس کا آدمی احترام نہیں کر سکتا ہو تو کم سے کم اس کی توہین بھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کر رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو تلاش کر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر ڈھالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ ہم کو کتنی محبت ہے، اس محبت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہ ہماری عملی زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کی جاتی ہے، ہمارے درود کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پیش کیا جاتا ہے، تو ہمارے محبوب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کون سا ہمارا امتی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دنیا والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ دنیا کے کسی بد نصیب کے اہانت آمیز باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جانے اور انجانے میں بہت سے بد نصیب لوگوں کی باتوں کو ہم جذبات میں یہاں وہاں پھیلا دیتے ہیں۔ بہت مرتبہ وہ اپنے کسی بند حجرے میں اور بند کمرے میں ہم کو ورغلانے کے لیے کوئی ایسی بات بولتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ایمان والوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اسی لیے ان کو ہماری محبتوں کا اندازہ ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کریں گے تو مسلمان ورغلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی، جنہیں جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، محبوب و پیارے ہیں، دنیا نے بار بار اور ہزار بار اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ان کو ہماری محبتوں کا بھرپور اندازہ ہے، اسی لیے وہ ہماری محبتوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تاکہ ہم ورغلا کر کوئی ایسی غلطی کر جائیں جس کو وہ دنیا والوں کے سامنے میں پیش کر سکے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کی غلطیوں کو دنیا والوں کے سامنے میں غلط انداز سے پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی جو اشاعت بڑھ رہی ہے، یا لوگوں میں جو مقبولیت بڑھ رہی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کا دنیا میں موجودہ حالات میں جتنا چرچا ہو رہا ہے یا ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ دنیا کے لوگ ایک طرف اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے مختلف انداز سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذاہب کے بارے میں بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں کون سا مذہب ہمیں صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایک طرف دنیا میں یہ غور و فکر ہے، انسانیت اضطراب و بے کلی میں ہے،
کہیں انسانیت کو کوئی سکون نہیں ہے، ہر طرف دھوکہ ہے، فتنے ہیں، الجھنیں ہیں۔ لوگ ان الجھنوں سے نکلنے کے لیے، لوگ اپنی زندگی کے اندر جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، ان پریشانیوں سے نکل کر سکون کی تلاش کے لیے لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور امن کے لیے کوئی گہوارہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی جائز سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اور یقینی بات ہے کہ اگر دنیا انصاف کے ساتھ سکون کا حل تلاش کرے گی، دنیا اگر سچائی کے ساتھ امن کا حل تلاش کرے گی، تو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے دامن کے علاوہ کہیں کوئی جائے پناہ نہیں۔ ایک طرف عام عوام ہے جو مضطرب ہے اور پریشان ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہیں اسلام کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی اشاعت عام نہ ہو جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا کہیں کسی بھی بنیاد پر غلبہ نہ ہو جائے، اس پر وہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں، اور ہم جانے اور انجانے میں ایسے لوگوں کی بیجا باتوں کو بجائے اس کے کہ نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ ایک گندگی سمجھ کر کے اس سے اپنے آپ کو مکمل بچا لیا جائے، کوئی قابل اعراض چیز سمجھا جائے، کوئی بدبودار بات سمجھ کر اور اس سے اپنا دامن جھاڑ لیا جائے، ہم ان باتوں کو پھیلانے لگتے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے ہماری محبت ہوتی ہے، ہمارے عشق رسول کی جو چنگاری ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے، وہی چنگاری بھڑکتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے۔ لیکن آج ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ انتہائی ہوش مندی کے ساتھ، انتہائی سمجھداری کے ساتھ اور مکمل ہوش و شعور کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی سمجھے، اپنے گرد و پیش کے حالات کو بھی سمجھے، اور دنیا کے اندر جو ایک طلب ہے، ایک اضطراب ہے، دنیا کسی سکون کی تلاش میں ہے، اور دیر سویر انشاءاللہ اس کو اصلی سکون کا جو راستہ ہے وہ ملنے والا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھے اور پوری سمجھداری کے ساتھ کسی بات کا ہم رد عمل کے بارے میں غور و فکر کریں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی بے داغ زندگی ہے، صاف ستھری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی، کسی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، کسی زندگی کو اگر ہم قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں تو وہ زندگی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ تعلق رکھتی ہو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مناسبت ہو۔ اور یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف مسلمانوں ہی نے نہیں محبت کیا ہے، بلکہ بہت سے آپ کو غیر مسلم بھائیوں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان نہ لانے کے باوجود بھی بے انتہا محبت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہے، اشعار بھی کہے ہیں۔ کشن بہاری نور نے کہا تھا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی باتوں پر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دینا چاہیے جو موجودہ ملکی حالات کے اندر مسلمانوں کو ورغلا دینا چاہتے ہیں، آپس میں فتنہ اور فساد
میں مسلمانوں کو مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم مکمل ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزاریں اور ورغلانے والوں کے مقصد کو دیکھیں، بات کرنے والوں کے مقصد کو دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر آج ہم سے کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جہاں جانوروں کے اندر، جہاں پرندوں کے اندر، وہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حال یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں کھجور کے ایک تنا سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک انصاریہ صحابیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں اور آپ اس پر خطبہ دیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی مرضی۔ چنانچہ انہوں نے لکڑی کا ممبر بنوا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پر تشریف لے گئے تو کھجور کا وہ تنا جس پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ تنا رونے لگا۔ آپ کی جدائی اور آپ کی علیحدگی کا اتنا غم اسے ہوا کہ اس سے آوازیں آنے لگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جیسے بیل ڈکراتا ہے اس طرح سے لکڑی کے اس تنے سے آواز آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنے کے قریب گئے اور آپ نے اس کو اپنے بدن سے لگایا، تسلی دیا اس کو۔ دھیرے دھیرے اس میں ہچکی پیدا ہوئی اور وہ ہچکی لینے لگا اور ہچکی لیتے لیتے وہ خاموش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کو خاموش نہیں کرتا تو قیامت تک وہ اسی طرح روتا رہتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لکڑی کو کیسی محبت ہے، کیسا انس ہے کہ آپ کی تھوڑی سی جدائی کو وہ لکڑی نہیں برداشت کر پا رہی ہے۔ آج ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے آقا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو کسی طرح بھی بدنام نہ کیا جائے۔ جانے میں اور انجانے میں ہمارے کسی بھی حرکت سے ہمارے محبوب بدنام ہوتے ہیں، یا دوسرے سرفروں کو اگر اور زیادہ زبان درازی کا موقع ملتا ہے تو یہ کسی طرح بھی دانشمندی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ماحول بنایا ہے اس ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ ہم اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہو۔ دنیا کے لوگ مانے نہیں مانے، وہ دنیا والے جانے، اور عام مسلمانوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس طرح کا کوئی موقع آئے تو اپنے اکابرین کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں۔ ہمارے جو علماء ہیں، بڑے قائدین ہیں، وہ کیا ہمیں مشورہ دیتے ہیں، ان کی کیا رائے ہوتی ہے، ان کی کیا فکر ہوتی ہے۔ ہم انتظار کریں اور کبھی بھی جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی پوری زندگی پیاری ہے، پوری سیرت پیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر پوری دنیا بھی قربان ہو جائے تو بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔